عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ڈے 3 ہے، تیسری تراویح کہہ لیں یا قرآن کا تیسرا حصہ جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ ہم اجمالی طور پر کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے خلاصہ میں سورہ آل عمران شامل ہے، جس میں پارہ 3 کا نصف اور پارہ 4 تقریباً 3/4 جو اس میں شامل ہے۔ سورہ کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے الف لام میم، اگین یہ حروف مقطعات میں سے ایک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، اور اس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، حی یا الحی قیوم، حی القیوم اسم اعظم ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے تمام نام صفاتی نام بابرکت نام ہے، ان کا ذکر کر کے ان کو یاد کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، تو اس کے قبولیت کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے نام خوبصورت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اللہ سے دعا مانگا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ کچھ آیات تو بہت واضح ہیں اور محکمات ہیں اور حلال و حرام سے متعلق ہیں، اور کچھ آیات متشابہات ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی آیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرتے ہیں جن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش، جس کی مختلف تعویلیں کی جا سکیں۔ ایسے لوگ صحیح حق کی تلاش میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمیشہ شرارت کی تلاش اور ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ الْكِتَابُ۔ اور یہ جو محکمات ہیں یہ الکتاب ہیں، کتاب کی بنیاد یا ہدایت کی بنیاد یہی ہیں۔ تو اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھاتے ہیں کہ یہ دعا کی جائے تاکہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھ نہ آئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں ہمارے دل کو گمراہ ہونے سے، اس میں ٹیڑھ آنے سے بچا لا، اس میں ڈیویشن ہونے سے اے اللہ ہمیں محفوظ رکھ۔ تو اس کے بعد ایک آیت شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس بات کا اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، خیر اس کے ہاتھ میں ہے، اچھائی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اعلان ہے اس آیت مبارکہ میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ کفار کو مسلمانوں کے مقابلے میں دوست نہ بناؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ بعض اوقات اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ کیا کفار سے دوستی جائز ہے؟ اور نارمل دوستی تو جائز ہے، یہاں لفظ اولیاء کا استعمال ہوا ہے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ جیسے ولی ہوتا ہے، جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا باپ اس کا ولی ہوتا ہے۔ ولی ایسا فرینڈ ہوتا ہے جو کہ ایک قسم کا سرپرست ہوتا ہے، یعنی ایسا دوست نہ بناؤ کہ وہ آپ کے سرپرست ہی بن جائے، وہ آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں، امت کے افیئرز کے بارے میں ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں۔ دوستی کا یہ عالم نہ ہو۔ نارمل دوستی جو ہے وہ آپس میں محبت، پیار، ملنا جلنا، سوشلائزیشن، دیٹس اوکے، لیکن ایسی دوستی نہ ہو جو ولی کے برابر ہو۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کے مقابلے میں ان کے ساتھ، کفار کے ساتھ اس قسم کی دوستی جو ہے وہ منع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جو بھی آپ اس دنیا میں عمل کریں گے وہ آخر میں پا لیں گے، چاہے وہ اچھا عمل ہے چاہے وہ برا عمل ہے۔ وما عملت من سوء، تو جو بہت سارے ہم اعمال کرتے ہیں، چھوٹے اعمال کرتے ہیں، بڑے اعمال کرتے ہیں، بہت سارے ہم نیک اعمال ایسے کرتے ہیں جن کا ہمیں شاید احساس بھی نہیں ہوتا،
کہ ہم نے اچھا عمل کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یقین دلا رہے ہیں کہ ایک ایک جو عمل ہے وہاں وہ تم اس کو اپنے نامہ اعمال کی جو کتاب ہے اس میں پاؤ گے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کی شاید اللہ تعالیٰ بھول جائے گا. ہر چیز جو ہے نا خیر محضرہ وہ اور جو برے اعمال ہوں گے اس کے بارے میں انسان قیامت کے دن سوچے گا کہ یہ میں ان سے دور چلا جاؤں. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں برے اعمال سے محفوظ رکھے اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت شروع ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم رسول صلی اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو اللہ سے محبت جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو پیروی کرتا ہے یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے. ایک شخص منہ سے کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں لیکن اس کی زندگی میں سنت کی پیروی نہیں ہے تو وہ صرف لپ سروس ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں جب وہ پریگننٹ تھی مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اس نے یہ دعا کی کہ میں اس کو جو ہی پیدا ہوگا یہ میرا بچہ جو ہی پیدا ہوگا کو میں اس کو آزاد کر دوں گی، یعنی اللہ کے نام کر دوں گی، یعنی اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اس زمانے میں ان شریعتوں میں یہ رواج تھا کہ بچوں کو اللہ کے نام کر دیا کرتے تھے اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے خدمت گار بن کر زندگی گزارتے تھے. تو لیکن عام طور پر ہوتا ایسا تھا کہ جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اس کو مسجد کی یا مندر کی خدمت کے لیے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اسے دنیا کے کام نہیں لیے جاتے تھے، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا. لیکن یہاں ایک یونیک مسئلہ یہ ہوا کہ یہ بیٹی پیدا ہوئی، مریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی پیدا ہوئی. تو اس سے ان کا وہ پھر وہ ظاہر ہے وہ ان کے ذہن وہم و گمان میں یہ نہیں تھا. تو جب فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، تو جب بیٹی پیدا ہوئی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى، تو انہوں نے کہا کہ لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا. بہرحال یہ اس قسم کا ان کے دل میں خیال آیا. بہرحال انہوں نے کہا کہ انی سمیتها مریم، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں اس کو اللہ کی پناہ دیتی ہوں شیطان مردود سے، یعنی شیطان اس کو ہاتھ نہ لگائے، شیطان کے شر سے یہ محفوظ رکھے. تو یہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی جو انہوں نے مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول بھی کیا. فتقبلها ربها بقبول حسن. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہوئی اور واقعتاً شیطان کے شر سے مریم علیہ السلام جو ہے وہ محفوظ رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ہر بچہ جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے، لیکن 2 بچے ایسے ہیں جن کو شیطان نے ٹچ نہیں کیا، اور اس میں ایک مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور ایک ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو شیطان جب پیدا ہوئے ان کو شیطان نے ٹچ نہیں کیا. یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے. اور اسی طرح جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پیدا ہوئی بڑی ہوئی تو ان کو مسجد کے لیے جو خدمت کے لیے وہاں عبادت کے لیے وہاں چھوڑ دیا گیا. تو ان کا وقف لہا زکریا، ان کے جو خالو تھے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو ان کا نگران بنا دیا گیا، اور اس طرح وہ ان کی نگہبانی کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. تو اسی طرح ایک دن زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چیمبر میں بیٹھی، جس طرح اعتکاف کا ایک چیمبر ہوتا ہے، اعتکاف ہی کی ایک صورت تھی، وہاں بیٹھی عبادت کر رہی تھی. تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے تو وہاں دیکھا کہ ان کے پاس پھل اور فروٹ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. اور جب کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اور جب وہ داخل ہوئے محراب میں، وجد عندها رزقا، بے موسمی پھل جو ہیں وہ ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. یعنی بہت سارے پھل ایسے ہوتے ہیں جو کسی موسم میں نہیں ہوتے. تو جب وہ آپ ان کو وہاں دیکھتے ہیں تو ظاہر کھجور ہے جیسے انگلینڈ میں یہ نہیں اس کا درخت پایا جاتا.
تو اسی طرح آپ کھجور کی جو ہے وہ چیز دیکھیں انگلینڈ کے اندر تو یہ ایک عجیب سی چیز ہوگی. اسی طرح بہت سارے فروٹ ایسے تھے جو اس علاقے میں نہیں پائے جاتے تھے، لیکن مریم علیہ السلام کے پاس وہ تمام پھل اور فروٹ پڑے ہوئے تھے. تو زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ پھل اور فروٹ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو اس طرح اس کے بعد زکریا علیہ السلام اس سے بہت متاثر ہوئے. زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی اس وقت، وہ کافی ایجڈ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے جب دیکھا کہ اتنی نیک اولاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کی وجہ سے ان کی اتنی لک آفٹر کر رہے ہیں، تو ان کے دل سے بھی یہ دعا نکلی کہ یا اللہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما. انبیاء علیہ السلام ہم عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے تھے، وہ اولاد کی انہیں اتنی خواہش نہیں ہوتی تھی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ان کی عمر 100 سال ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اولاد کی کوئی خواہش نہیں کی، اور خواہش اسی وقت کی تاکہ دین کا جو علم ہے، جو میسج ہے، اس کو آگے لے کر جانے والا کوئی ہو. اسی طرح زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اولاد اتنی نیک ہے تو پھر ان کے دل میں خیال آیا تو یہ تو سعادت مندی ہے، تو پھر ان کے دل سے یہ دعا نکلی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو خوشخبری دی، حالانکہ یہ ایک ناممکن سی بات تھی کہ ایک 100 سالہ بوڑھا وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما. وہ خفیہ طریقے سے دعا مانگ رہے تھے. اس کا تذکرہ سورہ مریم کے آغاز میں بھی ملتا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا، کہ یا اللہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میں بوڑھا ہوں، اگرچہ ممکن نہیں ہے لیکن تیرے خزانے میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، تو مجھے جو ہے وہ اولاد عطا فرما دے. تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا انا نبشرک بغلام، کہ ہم تمہیں ایک بچے کی، بیٹے کی جو ہے وہ خوشخبری دیتے ہیں. اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی پھر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا نام جو ہے گا وہ یحییٰ ہوگا. تو یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے، اور ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کی پیدائش سے پہلے ہی رکھ دیا تھا. تو یہ ایک قسم کا یہ ایک معجزہ ہے، آپ اس کو کہہ لیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھا، اسی طرح زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد کا ہو جانا، یعنی زکریا علیہ السلام کا ہو جانا بھی ایک معجزہ ہے. پھر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ملائکہ نے انہیں کہا کہ تم دنیا کی جو ہے وہ مخصوص ترین اور دنیا کی جو خاص ترین عورتوں میں سے شامل ہوئے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک، منتخب عورتیں، وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، تمام عورتوں میں سے تمہارا جو مقام ہے وہ ایک منتخب ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے. تو اسی طرح پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا آگے تذکرہ چلتا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا جو انہوں نے پلان بنایا تھا کفار نے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھانسی سے بچایا اور ان کو اوپر اٹھا لیا، برفعہ اللہ الیہ، اور اس طرح وہ سولی پر چڑھنے سے بچ گئے. اور اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ اس طرح سے کرتے ہیں، وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے اپنی چالیں چلیں، اپنی تدبیریں بنائیں کہ ان کو پھانسی دے دی جائے، لیکن اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اور ان کے ہم شکل کو انہوں نے پھانسی دے دی، جو کہ خود ایک بہت بڑا مجرم تھا. تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی سے بچا بھی لیا گیا، اور ایک جو بہت بڑا مجرم تھا، مخبر تھا، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی، اس کی شکل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی گئی، اور جو ہے وہ جو گورنمنٹ کے ہرکارے تھے، جو اہلکار تھے، انہوں نے اس کو پکڑ کر عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پھانسی دے دی، اور اس طرح اس کی سزا بھی ہو گئی. اور اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس طرح سے کرتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک یونیک طریقے سے ہوئی، ان کا باپ نہیں تھا، تو اس لیے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ جو خیال آ گیا کہ وہ شاید بن باپ کے پیدا ہوئے، شاید وہ خدا تھے، کیونکہ اس طرح کوئی عام انسان تو پیدا نہیں ہوتا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان باپ کے بغیر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہاری کون سی لاجک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا بھی تو کوئی باپ نہیں تھا، پھر یا تو اس کو بھی خدا کہو۔ آدم علیہ السلام کو تو کسی نے خدا نہیں کہا، یہ عیسیٰ علیہ السلام اگر بن باپ کے پیدا ہو گئے تو اس کو کیوں تم نے، کیا تمہاری لاجک ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اس نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا، اس میں جان ڈالی۔ بس اللہ تعالیٰ کا کہنا ہی جو ہے، اللہ تعالیٰ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جن کو تمام مذاہب کے لوگ اپنا پیغمبر، اپنا رول ماڈل، اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔ جیوز کہتے تھے کہ وہ جیوز عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں، اور مسلمان بھی ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں۔ تو یہ تمام جو مین سٹریم مذاہب ہیں، مسلم، عیسائی اور جیوز، یہ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی تھے، اور مسلمان کہتے ہیں وہ مسلمان تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تصحیح اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی یعنی کرسچین تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے، سیدھے فوکس مسلمان تھے، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے، اور پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں ہو سکو گے جب تک محبت کا جو صحیح اظہار ہے وہ نہیں کر سکو گے، جب تک تم اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ یعنی نیکی کے لیول تک اگر پہنچنا ہے، لن تنالوا البر، کہ حتیٰ کوئی اس وقت تک نیکی کے لیول تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ کو دولت سب سے زیادہ پیاری ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ آپ کو کار سب سے زیادہ پیاری ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ آپ کو زیور سب سے زیادہ پیارا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دیں۔ جب یہ آیتیں مبارکہ نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے سب سے زیادہ پیاری چیز کون سی ہے۔ تو جب وہ یہ نتیجہ اخذ کر لیتے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے۔ بہت سارے صحابہ جو ہیں، مثلا ایک صحابی تھے، ان کو ایک باغ تھا، وہ بہت پسند تھا، اور وہ بڑی پروڈکشن اس کی بہت زیادہ تھی۔ باغ اس زمانے کی ایسی ہے جیسے آج کل فیکٹری اور ملیں ہوتی ہیں، انڈسٹری ہوتی ہے، تو اس دنوں میں باغ جو ہے وہ ایک انڈسٹری کی طرح ہوتا تھا۔ تو انہوں نے وہ باغ جو ہے جو بہت زیادہ پروڈکشن دیتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں صحابہ اکرام کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں۔ اور پھر چوتھے سپارے کے پہلے ہی صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کعبۃ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ دنیا میں جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے وہ یہ کعبہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ حج کے بارے میں آیت ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کو اللہ کے راستے میں کعبۃ اللہ کا حج کرنا چاہیے۔ تو استطاعت ہو اور حج نہ کرے، یعنی جسمانی استطاعت بھی ہو اور فائنینشلی ابیلٹی بھی ہو، تو پھر بھی وہ حج نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اسی طرح پھر آگے اگلے صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تقویٰ کے بارے میں کہ تقویٰ اتنا اختیار کرو اللہ کا جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم اس وقت تک فوت نہ ہونا، اس وقت تک نہیں مرنا جب تک تم اسلام کی حالت میں ہو۔ تو یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے اور لیکن آخر میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو خاتمہ جو ہے اگر ایمان کے بغیر ہو تو وہ ساری زندگی جو ہے وہ ضائع جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں
آخری لمحات ہمارے کیسے ہیں. اگر ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے پر ہمارا حساب کتاب کریں گے. یعنی جو آخری دن ہے ہماری زندگی کے، جو ہماری زندگی کے آخری لمحات ہیں، جو وہ ہوں گے تو اسی کے بارے میں جو وہی کامیاب ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں ہمارا حساب کتاب کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جنگ احد کے دوران وہ آیا اور اس نے کہا میں جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں. وہ مسلمان نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم تو مسلمان نہیں ہو، تم اس طرح جہاد میں حصہ تو نہیں لے سکتے. تو اس نے کہا میں مسلمان ہو جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اسلام لے آؤ. تو وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور یہ فجر کے بعد کا وقت تھا. اور اس کے بعد جو جنگ شروع ہوئی اور ظہر کی نماز سے پہلے وہ جو جنگ میں شہید ہو گیا. تو اس طرح وہ فجر کے بعد مسلمان ہوا اور ظہر سے پہلے شہید ہوا، اور اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی. وہ شہید ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دفن کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ جنتی ہے جس نے زندگی میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھی. تو اس طرح کبھی کبھی لاٹری بھی لگ جاتی ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے. اور یہاں اس آیت کا جو مطلب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میک شور وین یو ڈائی یو آر مسلم. بعض اوقات ہم ساری زندگی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن جو آخری زندگی کے جو لمحات ہیں وہ اگر خدا کی نافرمانی میں گزر رہے ہوں، ہم برے کام میں مصروف ہوں، اور اسی وقت موت کا جو فرشتہ آ جائے، کیونکہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کسی برے کام میں مصروف ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب یہ فارغ ہو لے تو پھر نماز پڑھ لے اور وضو کر لے، پھر میں اس کی جان نکالوں گا. زندگی کا خاتمہ موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے. تو بعض اوقات ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کسی برے عمل میں اگر کوئی مصروف ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ابھی بھی موت کا فرشتہ آ جائے تو میرا اختتام اگر گناہ کی حالت میں ہوا تو میرا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں برے انجام سے محفوظ رکھے، آمین. پھر ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ اس میں اتفاق اور اتحاد کی تلقین جو ہے وہ کی گئی ہے. پھر فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو ہر وقت دین کی دعوت کا تبلیغ کا کام کرتی رہے. تو یہ ایک قسم کا فرض کفایہ ہے. ظاہر سارے مسلمان اپنے آپ کو ڈیووٹڈ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو دین کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دے اور دین کی دعوت کا کام کرے. تو اگلے صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں امت مسلمہ کے بارے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم دنیا کی بہترین امت ہو. وہ کیوں بہترین امت ہو؟ کیونکہ تم دین کی دعوت کا کام کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اچھائیوں کا حکم دیتے ہو. تو یہ دین کی دعوت کا جو کام ہے یہ اس وجہ سے اس امت کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی بہترین امت ہے. اگلی آیات میں سود کی ممانعت کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے. اگرچہ سورہ بقرہ میں سود کی ممانعت کی آیات آ چکی ہیں، لیکن یہاں آپ کہہ لیں کہ تاکید مزید جو ہے وہ سود کے بارے میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. تو پھر اگلے صفحے پر آیت مبارکہ ہے وہ جنگ احد کا جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. جنگ احد جو احد کی بیٹل تھی وہ ایک بہت شدید قسم کی بیٹل تھی. اس میں مسلمانوں کو ایک لحاظ سے شکست ہوئی، اور یہی وہ جنگ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے اور جبڑا زخمی ہوا، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش بھی ہو گئے اور ایک گڑھے میں گر بھی گئے. یہ بہت مشکل وقت تھا. تو بہت سارے لوگوں میں یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ بے قابو ہو گئے اور بالکل انہوں نے حوصلہ چھوڑ دیا، جیسے اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب اسلام کا کیا بنے گا. تو اس پس منظر میں ایک آیت نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، اور اس سے پہلے بھی تو رسول گزرے ہیں، وہ بھی آئے اور رسالت کا پیغام دیا، وہ فوت ہو گئے، اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد کیا ان کا پیغام بھی فوت ہو گیا؟
پیغام تو زندہ رہتا ہے، اور ان کے فالوورز جو تھے انہوں نے اپنے نبی کے پیغام کو آگے پہنچایا۔ تو اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے ہیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم دین کی دعوت کا کام جو ہے وہ کنٹینیو رکھو گے؟ نہیں رکھو گے۔ کیا یہ تمہارا کانسیپٹ ہے؟ یہ ایک قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دہانی کر رہے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور آیت مبارکہ آتی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر یہ آپ کی رحمت ہے کہ آپ کو ان کے لیے نرم خو بنایا ہے کہ اگر آپ سخت گیر ہوتے تو یہ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نرم خو ہیں، آپ نرم دل ہیں، آپ سافٹ ہیں، اسی لیے یہ لوگ صحابہ آپ کے ارد گرد ہیں۔ اگر آپ سختی کریں تو یہ آپ سے دور بھاگ جائیں گے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ اتھارٹی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اتھارٹی ہیں، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ آپ نبی ہو، اگرچہ آپ آخری نبی ہو، اگرچہ آپ اتھارٹی ہو، ریپریزنٹیٹیو ہو اللہ تعالیٰ کے، لیکن آپ بھی اگر سخت رویہ اختیار کریں گے تو صحابہ اکرام صرف اس لیے آپ کے ساتھ نہیں جڑے رہیں گے کہ آپ جو ہے وہ نبی ہیں، آپ کی نرمی اور آپ کی سافٹنس جو ہے اس کا بڑا رول ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نرم خو رہنے کی اور رحم دل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے۔ اور پھر اگلی آیات میں، اگلے صفحات میں، کیونکہ یہ جنگ احد کا تذکرہ ہے، اس میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے، اور وہ آیت بھی آگے چل کر آتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ کہ وہ زندہ ہیں۔ تو اسی لیے وہ آیت مبارکہ اس میں آئی ہے۔ یہ جنگ احد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت شدید جنگ تھی، اور اس میں مسلمان جو ہیں وہ بہت تکلیف سے گزرے، کوئی 70 کے قریب صحابہ جو ہیں اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اور اسی طرح مسلمان زخمی حالت میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی حالت میں تھے، اور اس طرح جو ہے وہ بہت شکست خوردہ حالت میں مدینہ جو ہے وہ واپس پہنچے۔ تو وہاں انہیں یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان کفار کی آرمی کو لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ مسلمان جب کہ ابھی شکست خوردہ تھے، جنگ سے تھکے ہوئے آئے تھے، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور باقی ماندہ جو تھے وہ جنگ کی وجہ سے زخمی تھے۔ اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ مدینہ سے صحابہ باہر نکلے اور ایک مقام پر پہنچے کہ ہم وہاں جا کر ابو سفیان کا اور اس کی آرمی کا مقابلہ کریں گے۔ وہ زخمی تھے، جسم چور چور تھے، تھکے ہوئے تھے، دل گرفتہ تھے، لیکن اس کے باوجود بہادری اور بریوری کا یہ عالم ہے کہ وہ نکل پڑے، اور اس وجہ سے ابو سفیان کے دل پر ایک خوف طاری ہوا اور وہ وہیں سے واپس چلا گیا۔ اس نے مسلمانوں کا سامنا کرنے کی جرت نہیں کی۔ مسلمان اگرچہ وہ کمزور تھے، اس وقت زخمی تھے، لیکن چونکہ ایمان کا مظاہرہ کیا، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حالت میں ان کا باہر نکلنا دشمن کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ہے۔ تو اس میں ایک لحاظ سے اس طرح اس صورت کا اختتام ہوا۔ تو اس مشکل حالت میں، اس جنگ کی مشکل حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ تکلیف میں تھے اور پریشر میں تھے اور کفار کے حملے کا ڈر تھا، تو اس حالت میں مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے یہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آیت، یہ جو ہے ذکر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو اس ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی بھی تکلیف دہ صورتحال میں، کسی بھی مشکل ترین وقت میں، کسی بھی آزمائش کی حالت میں اگر سب سے زیادہ مؤثر ذکر ہے تو وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ اسی مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ذکر کیا تھا، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں آج کے اس پارے کے خلاصے میں آتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا
کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ میں گر کر یہی پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اس لحاظ سے اس ذکر میں بڑی قوت ہے. تو ہم بھی آج کل بھی ہم آزمائش اور تکلیف سے گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکل کو، ہمارے لاک ڈاؤن کو، ہماری مشکلات کو آسان کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کا تذکرہ ہم کریں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مشکلات کو دور فرمائے. اور اس طرح پوری سورت آل عمران جو ہے اس کا ہم نے آج خلاصہ پیش کیا. اور یہ زیادہ تر اس سورت میں اگر تذکرہ ہے تو وہ عیسائیوں کا ہے، پیپل آف دا بک کا ہے. اور سورہ بقرہ میں زیادہ تر جس کا تذکرہ ہے وہ جیوز یعنی یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. تو اس طرح یہ دونوں صورتیں پیپل آف دا بکس کے بارے میں ہیں. اور اس میں آج کی صورت میں جنگ احد کا واقعہ بھی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.